السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم برلاس۔ سیاسی رسہ کشی، اقتدار کی ہوس، الزامات کی سیاست، یہ سب تو چلتا ہی رہے گا، لیکن غریب کا کیا ہوگا؟ کیا اس کے مقدر میں ٹھوکریں کھانا ہی لکھا ہے؟ غریب اور اس کے مسائل کے نام پر سیاست تو ہوتی رہی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی، لیکن اس غربت کے خاتمے کے لیے کبھی کسی نے عملی طور پہ قدم اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ یہ غربت صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ کئی ممالک کو درپیش عام ترین مسائل میں سے یہ ایک ہے۔ ہر ملک اپنی طرف سے اس کے خاتمے اور اس کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھاتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں بھی ابھی تک اس پر صرف سیاست ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کہ عام ترین خبر بھی ہے کہ 23 نومبر کو چین کی آخری 9 کاؤنٹیز میں غربت کے خاتمے کے ساتھ ہی ملک بھر کی تمام 832 غریب کاؤنٹیز غربت کی فہرست سے خارج ہو گئی ہیں۔ یہ عصر حاضر میں بنی نوع انسان کی جانب سے انتہائی غربت کے خاتمے کی راہ میں حاصل کی جانے والی تاریخی کامیابی ہے۔ چین نے اپنے نظام کی خوبیوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کی جانب سے پیش کردہ 2030 کے پائیدار ترقیاتی ایجنڈے میں طے کردہ غربت کے خاتمے کے ہدف کو 10 سال پہلے حاصل کر لیا ہے، جو کہ تمام اقوام عالم کے لیے قابل تقلید ہے۔ چین نے اپنے نظام کی خوبیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مسئلے کے حل کے لیے ٹارگیٹڈ اپروچ کا استعمال کیا، یعنی جس طرح کا علاقہ اس طرح کا حل۔ یہ طریقہ اس مسئلے کا حل کے لیے بہت کارگر ثابت ہوا۔ چینی نظام کی اولین خوبی یہ ہے کہ یہاں احکام کی پاسداری کی جاتی ہے، جو دیگر ممالک نہیں کر سکتے۔ چین کے پالیسی سازوں نے غربت کی وجہ سے بننے والے مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے تجویز کیے، اور اس کے بعد تمام سطح کی حکومتیں اور عوام غربت کے خاتمے کے جدوجہد میں شریک ہو گئے اور ہدف کے اصول تک ان کے عزم کو متزلزل نہیں کیا گیا۔ چین نے گزشتہ سالوں میں غربت سے بچاؤ کے خلاف اپنی مہمات کے ذریعے بہت سارے عملی تجربات کیے۔ اس پس منظر میں ہم پاکستان سمیت عالمی غربت کے خاتمے کے لیے چینی دانش کو اپنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ادارہ جاتی ضمانتوں کو مستحکم کرنا اور انتظامی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا اور مرکزی حکومت کے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ چین نہ صرف غربت میں کمی پر زور دیتا ہے، بلکہ ایسے حالات سے بھی گریز کرتا ہے جس سے لوگ ایک بار پھر غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ غربت کی واپسی کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ کچھ دیہی علاقوں میں پسماندہ انفراسٹرکچر اور کمزور جو ان کی طبی صورتحال ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے پائیدار ترقی کے لیے انفراسٹرکچر کو بھی مضبوط بنایا ہے۔ انتہائی غربت کے خاتمے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غربت کا مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال غربت ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ چین نے ملک سے انتہائی غربت کو ختم کر دیا ہے۔ غربت کی تاریخ بھی اب آہستہ آہستہ اس ملک میں وہ ختم ہو جائے گی یا تبدیل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، غربت کا یہ بدنما چہرہ پاکستان میں سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس مملکت پاکستان میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کی طرح کسی نے اس کے خاتمے کے لیے کبھی کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ جو بھی حکومت آئی، اس نے اس غریب کو مزید غریب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہر نئی آنے والی حکومت نے غربت کے اس افریت کو پچھلی حکومت کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور عوام ان سیاسی لیڈروں اور سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں نعرے لگا کر فخر محسوس کرتی رہی، اور انجام یہ ہوا
کہ ملک بھر میں جو ملک بھر کی عوام تھی وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی اور عوام ابھی بھی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ موجودہ حکومت نے بھی غربت کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے تو بہت کیے، لیکن عملی طور پر ان غریبوں کی حالت زار درست کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ معاشی ماہرین ہر آنے والے دن کوئی نہ کوئی انہیں خوشخبریاں سناتے نہیں بھولتے، لیکن مہنگائی اور غربت کے ہاتھوں تنگ عوام کو مطمئن کرنے میں ابھی تک مکمل طور پر ناکام ہے۔ ابھی چند دن قبل ہی حکومتی معاشی ماہرین اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ پاکستان کی تجارتی رینکنگ بھارت اور بنگلہ دیش سے بہتر ہو گئی ہے، جس میں 79 درجے کی بہتری آئی ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس 792 ملین سرپلس ہو گیا ہے۔ اگر ان باتوں پر بھی آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا جائے کہ پہلے 2 سالوں میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 سے کم ہو کر حکومت اسے $3 ارب پر لے آئی ہے۔ 30 جون سے اکتوبر تک حکومت نے کوئی قرضہ نہیں لیا اور روپیہ بھی اب مستحکم ہو گیا ہے اور ملکی معیشت میں بھی بہتری آنے کے مثبت اشاریے مل رہے ہیں۔ لیکن کوئی ان وزیروں مشیروں کو یہ کیسے سمجھائے کہ ان کی یہ باتیں اور اشاریے غریب عوام کے لیے عوام جو ہے وہ کیسے سمجھیں گے، جنہیں ان کرنٹ اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ اس حکومت کے 2.5 سالوں میں مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے۔ ٹماٹر، آلو، پیاز، سبزیاں، آٹے اور گیس اور بجلی کے بلوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ اپنا حساب کتاب اس طرح کا لگاتے ہیں کہ دوائیاں، پٹرول سمیت روزمرہ کے استعمال کی دوسری اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کتنی کمی آئی ہے یا ان میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ بچوں کی فیسوں اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں عام آدمی کو کتنا ریلیف ملا؟ کیا ایک سفید پوش اور وزادار گھرانے کو عزت سے زندہ رہنے کا ماحول فراہم کیا گیا ہے جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا تھا؟ تو یقینی طور پر ایسا نہیں ہوا، اور بھی ایسا بہت کچھ ہوا ہے جس سے بالخصوص متوسط جو ہمارا طبقہ ہے اور غریبوں اور امیر متوسط طبقے کی جو فہرست میں وہ اس میں آ گئے ہیں۔ اس لیے ان تمام اشاریوں سے عوام کو قائل نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہمارے سابق حکمران بھی چین کی طرح اپنی عوام کا سوچتے، یہاں سے غربت کے خاتمے کے لیے پالیسیاں بناتے، لیکن انہیں تو غرض تھی اپنی جیبیں بھرنے کی، اپنے اکاؤنٹس اور جائیدادیں بنانے کی، اور موجودہ حکومت بھی اپنے 2.5 سال اپوزیشن کے اوپر تمام ملبے ڈالتے گزار چکی ہے۔ کیا عوام نے جس مقصد کے لیے انہیں منتخب کیا تھا وہ پورا ہو پائے گا؟ کیا حکومت اور اس کے وزراء پاکستان میں بھی غربت کے خاتمے کے لیے کوئی پالیسی بنائیں گے، یا پھر یوں ہی اشاریوں اور دعووں کا کھیل کھیل کر اپنا دورانیہ پورا کریں گے؟ یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سلیم برلاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے